السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ اہم سوال کو لے کر کے، جس سوال کو ہم حضرت کے سامنے پیش کریں گے اور حضرت سے ہم اور آپ جواب سنیں گے اور مستفید ہوں گے۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ تو چلیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرت آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت، ہمارے سامعین کے کچھ سوال ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ مفصل اور قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے حضرت، ہم شروع کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بہت دنوں تک بیمار رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے کچھ کر دیا اس لیے بیمار ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کی بات کہنا صحیح ہے؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دنوں تک بیمار رہتا ہے تو لوگوں کے یقین اور اعتماد متزلزل ہونے لگتے ہیں کہ آخر اتنی دوا ہو رہی ہے، اتنا علاج ہو رہا ہے، پھر یہ بندہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے جادو کسی نے کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسے جنات نے آ کر کے دبوچ لیا ہو، یا جناتی اثرات عصبی اثرات ہو، یا نظر بد ہو۔ تو یہ گمان کرنا بھی درست ہے، چونکہ جس طریقے سے انسانی جسم کو بیماری لگ سکتی ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم کو جادو بھی اثر کر سکتا ہے، اور عاصب جنات وغیرہ بھی جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نظر بد سے بھی انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک انسان بیماری کا معاملہ ہے، بیمار اگر طویل عرصہ تک رہ رہا ہے، بیماری اگر لمبی ہو گئی ہے، تو انسان کو ایک مرتبہ معالج سے مل لینا چاہیے جو قرآنی طرح کے عملیات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جادو کی وجہ سے اور جنات وغیرہ کی وجہ سے بھی بیماری طویل ہو جاتی ہے، اور بیماریاں اکثر و بیشتر بڑی بڑی بیماریاں جو ہے سحر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو آدمی جہاں تک ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے، وہیں جو ہے اسے اپنے معالج سے بھی ملنا چاہیے، قرآن اور حدیث سے بھی جو ہے اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے، اور اچھے عامل اور اچھے معالج سے ملنا چاہیے۔ جنات کی وجہ سے بھی انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی بیمار ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا العین حق، اور نظر بد سے تو انسان یہاں تک ہے موت تک پہنچ سکتا ہے، اور جنات جو ہے انسان کو قتل بھی کرتا ہے۔ تو جنات انسان کو قتل بھی کرتا ہے اور بڑا نقصان پہنچاتا ہے اور بیمار بھی کر سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے بھی بیمار ہو سکتے ہیں، نظر بد کے ذریعے سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور موت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ لمبی بیماری جو ہے صرف بیمار کی ہونے کی وجہ سے جادو، نظر بد یا عاصب نہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے معائنہ کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں کوئی انتقال کر گئے تو آس پڑوس کے لوگ ان کے گھر والوں کو آگے بولتے ہیں کہ تمہارے باپ کو ہم نے دیکھا، تو کیا وہی آدمی نظر آتے ہیں خواب میں، یا کہ شیطان وغیرہ اس کے روپ میں آتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا سوال بالکل برحق ہے اور بہترین درست سوال ہے۔ اکثر و بیشتر گاؤں دیہات میں لوگ کہتے بھی، میں نے بھی سنا اور کئی لوگوں نے پوچھا بھی اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، اسے میں نے رات میں فلاں جگہ کھڑا دیکھا، یا کچھ لوگ بولتے ہیں ارے فلاں صاحب کے انتقال کو بہت زمانہ ہو گیا، ان کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، یا کسی آدمی کو میں نے فلاں جو ہے ڈراتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو ہے ایک ہمزاد جنات ہوتے ہیں، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو جب انسان انتقال ہو جاتا ہے، انسان کی موت آ جاتی ہے، تو اس کا ہمزاد کبھی کبھی تو اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے، یا کبھی کبھی جو ہے اس کے
جو ہے بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے کے لیے جو ہے اس طرح کا کرتا ہے۔ عزت بڑھانے کے لیے کیا ہے، تو حج میں ان کے جاننے والوں کو نظر آ جانا، تو ان کے جاننے والے جو ہے ہم اس کے ہمزاد کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ وہی ہے، چونکہ ہمزاد کی بھی شکل سے ملتی جلتی ہوتی ہے، ہمزاد کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیتا ہے کہ ارے حج میں آیا، فلاں جگہ متبرک کوئی جگہ پہ یا مسجد میں کہیں نظر آ گیا، تو کہا کہ بھائی یہ فلاں صاحب ہے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں جن کو فلاں مقام پہ دیکھا گیا۔ یا کبھی کبھی لوگوں کے عقیدہ کو خراب کرنے کے لیے کبھی کسی کے گیٹ کے سامنے نظر آ گیا، کہیں بازار میں یا کہیں راستے پہ، تو لوگ کیا کرتا ہے کہ بھائی اس کی روح بھٹک رہی ہے، وہ آدمی مرا نہیں، اس کو اسی شکل میں دیکھا، تو یہ ہمزاد کی بدماشی ہوتی ہے اس کے ہمزاد کی۔ یہ ہمزاد اس طرح کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے مولانا تو اس کی روح جو ہے یا تو علیین میں پہنچ جاتی ہے یا سجین میں پہنچ جاتی ہے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا انسان نہیں آتا ہے، مرنے والا انسان اپنی شکل کو بدل کے کبھی خانہ کعبہ میں نظر آئے یا کبھی کہیں اور نظر آئے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمزاد ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ انسان تو مر کر کے چلا جاتا ہے یا تو علیین میں یا تو سجین میں، ہے نا؟ جی مولانا ماشاء اللہ۔ تو حضرت اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے جنات اپنے شکل بدلتا ہے، تو کبھی سانپوں کے شکل میں آ جاتا ہے، کبھی یہ کہ جانور وغیرہ شکل میں آ جاتا ہے، تو جب یہ گھروں میں نظر آئے اس طرح کے سانپ، تو اس سے کس طرح ہم بچیں، اس کو کس طرح ہم گھر سے بھگائیں یا مار دیں؟ جی مولانا، واقعی جو ہے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت اور صلاحیت دیا ہے کہ وہ اپنے شکل اور صورت، اپنی حیت ماہیت کو بدل سکتے ہیں۔ وہ کبھی گدھا کی شکل کو بھی لے سکتا ہے، کبھی کتا کی شکل کو بھی لے سکتا ہے، اور کبھی سانپ کی شکل کو بھی لے سکتا ہے۔ تو اکثر بیشتر دیہاتوں وغیرہ میں جو گھروں میں سانپ بار بار نکلتے رہتے ہیں، تو یہ اکثر و بیشتر اس کی شکل جنات کی ہوتی ہے نا؟ اور شہروں میں جو اچانک کبھی نظر آئے تو وہ سمجھیے کہ اکثر و بیشتر حقیقی سانپ ہوتا ہے، وہ جنات نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں سانپ نظر آئے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ کہے کہ بھائی اللہ کے واسطے تم چلے جاؤ، ہے نا، تم میرے بچے تم سے ڈر رہے ہیں، میں ہراساں ہو رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ اس طرح 2-3 مرتبہ کہے، اور اگر نہ جائے تو اس کو مار سکتے ہیں، یا 2-3 دن تک اس کو اس طرح کہتے رہے، پھر بار بار آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ جنات نہیں ہے، یہ حقیقی سانپ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مار سکتے ہیں۔ شہر میں عموماً اجازت دیا گیا کہ مار سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے کہ کسی کے یہاں گئے تو دیکھا کہ اس کے گھاس کے اندر کچھ ہلچل سی ہو رہی ہے، تو دیکھا تو سانپ تھا، تو اسے مارنے کے لیے کیا، تو اس نے منع کر دیا کہ بھائی مت مارو، یہ گھر میں آنے جانے والے ہیں، ہے نا، اور کہا کہ ہو سکتا ہے جنات، تو اس کو اپنے انداز میں کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ، ہے نا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے ان کو جانے کو کہا اور وہ چلا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے سانپ کی شکل میں بھی جنات ہو تو پہلے اسے وارننگ دینی چاہیے کہ بھائی آپ چلے جائیں، میرے بچے ڈر رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں، اور اگر نہ جائے بار بار آئے تو اسے مار سکتے ہیں۔ جی مولانا ماشاء اللہ۔ تو حضرت اس کے بعد یہ جاننا ہے کہ یہ جنوں کے آنے کا وقت کیا ہے، کب وہ آتے ہیں؟ جی مولانا، جنوں کے آنے کا وقت جو ہے بالخصوص مغرب کے اذان کے بعد یا مغرب کے جسٹ بعد جو ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیا کرو، ہے نا، تو مغرب کے بعد جو ہے اس کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے باہر جانے کا۔ پھر ایک اور جگہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس جگہ پر مت جا کر کے بیٹھا کرو جہاں دھوپ اور سایہ دونوں ایک جگہ ملو، ادھر دھوپ ہے ادھر سایہ ہے، تو اس کے بیچ میں بھی جا کر مت بیٹھو، کیونکہ یہاں بھی شیاطین رہتے ہیں۔ تو اس جگہ بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ بیٹھنے کی جگہ اکثر بیشتر ہوتی ہے، اور نکلنے کا وقت اکثر بیشتر مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی نہیں نکلنے دینا چاہیے اور انسان خود بھی احتیاط کرے۔ جی تو حضرت ہم آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہ رہے ہیں، جواب اس کا، کہ کیا مومن جن انسان کے دوست ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ انسان کے دوست ہوتے ہیں تو اس سے مدد وغیرہ لے سکتے ہیں انسان؟ دیکھیے، مومن جنات کے بارے میں جہاں تک آپ نے کہا تو بلا شبہ مومن جنات مومن انسان کے، مسلمان جنات مسلمان انسان کے دوست ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 71 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں۔ تو جنات بھی اگر مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، تو بھائی ہو سکتے ہیں۔
لیکن اس سے مدد لینا، اس سے کام لینا، اس کو اپنا ہم نوا بنانا قریب، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے کام نہ لیا جائے۔ لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے حتی المقدور جو ہے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کام نہ لیا جائے۔ لیکن دوست تو بن سکتے ہیں، اور جنات بھی جو ہے اولیاء کرام، بزرگان دین، بڑے عالموں کی قدرداں ہوتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، عقیدت و محبت سے آتے ہیں اور ان کا کام بھی کر دیتے ہیں۔ تو خود اگر کچھ کر دے رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس سے کام لینے میں حتی المقدور بچنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ جی ماشاء اللہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سوال کے جواب دیے، جس سے ہمارے سامعین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کتنے مفصل اور بسا اوقات حدیث کے حوالے سے جواب دیے ہیں۔ تو حضرت کے بارے میں ایک خصوصیت آپ کو یہ بتلا دے کہ حضرت جو ہے وہ جانڈس کے اسپیشلسٹ ہے، اور حضرت کی ایک ہی خوراک ہے جس سے آپ کے پوری عمر کے لیے جانڈس ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، پریشان ہے، تو حضرت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شفاء کلی ملے گا اور آپ زندگی بھر کے لیے صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔